اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا إيمانا وفقا ويقينا. اللهم إني أسألك العفو والعافية. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیشن اینڈ نیگلیکٹڈ سننا میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے رب ہیں وہ الرحمن الرحیم ہیں، بہت زیادہ مہربان، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والے، عظیم اور وسیع رحمت والے. سارے جہان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں. رحمت رب سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم شان صفت ہے. احسان، انعام و اکرام، جود و سخا، جنراسٹی، لطف و کرم، نرمی، مہربانی، کمپیشن، شفقت، رحمت. رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد ہے اس کی عظیم اور وسیع رحمت پر، اس کی رحمت کے پرفیکشن پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی فطرت میں یہ جذبہ رحمت رکھا ہے، اور اس جذبہ رحمت کو ہارنس کرنے کے لیے، اس جذبہ رحمت کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ اخلاق، وہ کردار، وہ رویے، وہ ادب آداب سکھائے ہیں
جو اس جذبہ رحم کو پریکٹس کرنے اور مینیفیسٹ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے نہ صرف الفاظ کے ذریعے سے بلکہ ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے، ادب آداب کے ذریعے سے سکھایا ہے کہ ایک ٹرو کمپیشنیٹ پرسن ہونا یا ایک انسان کا ٹرولی کائنڈ ہونا کیا ہے۔ اور ہمارے باہر سے نظر آنے والے رویے ہیں یا اعمال ہیں، ان کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ ہمارے اعمال خوبصورت اور پرفیکٹ ہو نہیں سکتے، ہمارے اعمال کائنڈ ہو نہیں سکتے جب تک ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ رحم نہ ہو۔ اور اس جذبہ رحم کو محض دل تک بھی نہیں رکھا جا سکتا، اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، اس کو ہارنس کیا جاتا ہے، اس کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس کو انکریز کیا جاتا ہے، اور وہ طریقہ کار سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب آداب اخلاق اور رویوں کے ذریعے سے سکھایا ہے کہ ہمارے انٹریکشنز دوسرے انسانوں کے ساتھ، ہمارے جو انٹریکشنز ہوں وہ اس میں کیا چیز ہونی چاہیے، گفتگو کے اندر، معاملات کے اندر، رویوں کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ تو انہی رویوں، انہی اخلاق، انہی کردار اور انہی ادب آداب کو جاننے کے لیے ہم صحیح بخاری کا چیپٹر کتاب الادب کی اسٹڈی کرنے کے لیے اس کلاس میں جمع ہوئے ہیں، تاکہ ہم جانیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے لیے بہت شفقت اور رحمت والے اور مہربان تھے، انہوں نے ہمیں شفقت اور رحمت جو سکھائی ہے تاکہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کو عمل کریں، اور ہمارے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جذبہ رحم رکھا ہے اس کو اوپر لائیں، اور اس جذبہ رحم کے تحت ہی دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کریں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں اور ہم دنیا میں اس درجے پر جی سکیں جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ خود الرحمن الرحیم ہے، اس نے ہم سب انسانوں کے لیے یہ بات پسند فرمائی ہے کہ ہم بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ، دوسری مخلوقات کے ساتھ، اس کائنات میں، اس زمین پر رہتے ہوئے ہر چیز کے ساتھ ایک رحمت، ایک کمپیشن کے ساتھ، ایمپیتھی کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس جذبہ رحم کو اپنانے، اس جذبہ رحم کا رویوں کے اندر مینیفیسٹیشن وہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس بات پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں درود شریف پڑھنے کو بھی کہا گیا ہے، خاص طور پر جمعے کے دن بھی، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو اپریشیٹ کر سکیں۔ تو چونکہ ہماری یہ کلاس حدیث کی کلاس ہے، اس لیے اس کلاس میں ہمیں بہت زیادہ موقع ملتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں۔ تو آئیے درود کے ساتھ آغاز کرتے ہیں حدیث کا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم کتاب الادب میں 31 باب کے اوپر ہیں، جو کہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو انسان اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ چلیے درود کے ساتھ اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بیسیکلی پڑوسیوں کے حوالے سے جو کمپیشن کا اظہار ہے، اس میں جو چیز ہم نے اس سے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی، اور پھر اب جو بات فرمائی جا رہی ہے، جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور اس کے حوالے سے جو پہلی حدیث ہے 6118 ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن آج چونکہ ہم کافی دن بعد شروع کریں، اس لیے ہم اس کو ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حدیث کو ایکسپلین کریں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا ابو الاحوص عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سیدنا ابو ہریرہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. جو شخص اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. اگلی حدیث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں جو کہ اس سے ملتی جلتی ہی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني سید المقبوری عن ابی شریح العدوی قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابو شریح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو کوئی اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے. پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے. اس فرمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے ہمسائے کی رسپیکٹ کرے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. جو شخص اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی دستور کے مطابق ہر طرح سے عزت کرے. قال، صحابہ کرام نے عرض کیا وَمَا جَائِزَتُهُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دستور کے مطابق عزت کرنا کب تک ہے؟ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم و لیلۃ و ضیافۃ ثلاثۃ ایام، ایک دن اور ایک رات اور میزبانی 3 دن تک ہے. وما کان وراء ذلک فہو صدقۃ علیہ، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 کام اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور یہ تینوں کام ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمسائے کے ساتھ کمپیشنیٹ ہونا، مہمان کے ساتھ کمپیشنیٹ ہونا، اور کمپیشنیٹ ہونے کا تعلق ہماری گفتگو سے بھی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے. تو پڑوسی کی رسپیکٹ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان کے نتیجے میں یہ رویہ پیدا ہوتا ہے. تو پہلی چیز ایمان کے حوالے سے جو بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے یا وہ ایمان والا ہے تو پھر اسے اپنے پڑوسی کی رسپیکٹ کرنی ہے، چاہے پڑوسی مسلمان ہے، نان مسلم ہے، چاہے پڑوسی اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، چاہے پڑوسی آپ کو ہارم پہنچاتا ہے یا فائدہ پہنچاتا ہے، اس بات سے کوئی غرض نہیں. آپ کو اپنے پڑوسی کی رسپیکٹ کرنا ہے. پڑوسی سے مراد وہ پڑوس ہے، وہ نیبر ہے جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے. دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ کہ جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اور مہمان کے حوالے سے اس کی عزت کرنا ہے اور دستور کے مطابق اس کی ہر طرح سے عزت کرنی ہے.
دستور کے مطابق اس کا اکرام کرنا ہے، اس کو اس کی آبھگت کرنی ہے، اس کو یعنی اس کا آنر کیا جائے، اس کی خوب آبھگت کی جائے، اس کو ٹائم دیا جائے، اس کے کھانے پینے اس کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ اور صحابہ کرام نے ان سے عرض کیا کہ وما جائزت ہو، دستور کے مطابق عزت کرنا کیا ہے؟ یعنی جو بھی آپ جہاں رہتے ہیں، آپ جہاں پر بستے ہیں، جو آپ کا طریقہ کار ہے، اس کے حوالے سے جو بھی مہمانوں کی تکریم کا جو رواج ہے، اس رواج کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور ہر جگہ کے اعتبار سے آف کورس اکرام کا طریقہ الگ ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا کچھ کلچر میں، ہمارے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ کلچرز ہیں، پنجاب میں جو ہے وہ مہمانوں کے اکرام کا طریقہ کچھ اور ہے، کے پی میں کچھ اور ہے، سندھ میں کچھ اور ہے۔ تو جو نون طریقہ ہے اس علاقے کا، اس کے مطابق اکرام ہوگا۔ اکرام کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں سکھایا گیا، بلکہ جس چیز کو، جس طریقے کو عام طور پر لوگ مہمان کی آؤ-بھگت کرنے کے لیے اس کو آنر دینا سمجھتے ہوں، اسی طریقے کو فالو کیا جائے گا، رائٹ؟ اسی طریقے سے جو پڑوس کی عزت کرنے کے حوالے سے ہے، وہ بھی یاد رکھیے گا کہ پڑوسیوں کا بھی اکرام یا عزت ان کی کرنی ہے، تو وہ بھی مختلف قسم کے پڑوسی، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ 3 طرح کے پڑوسی ہیں نا۔ ایک تو آپ کے مسلمان ہیں پڑوسی، رائٹ، لیکن وہ رشتہ دار نہیں ہے۔ دوسرے آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے کہ وہ نان مسلم ہے، رائٹ، اور وہ آپ کا نیبر ہے۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہو سکتا ہے آپ کا جو مسلمان بھی ہے، جو رشتہ دار بھی ہے، تو آف کورس اکارڈنگلی جو ہے وہ اکرام کا طریقہ ہوگا، رائٹ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پڑوسی آپ کے ایسے ہوتے ہیں، مثلا جو آپ کے سرونٹ کوارٹرز میں آپ کے سرونٹس رہتے ہیں، وہ بھی آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں، تو لیکن ان کا مقام اور مرتبہ آپ کے ان پڑوسیوں سے جو کہ آپ کے نارمل پڑوسی ہیں ان سے مختلف ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر پڑوس کے گھر میں آپ کے ریلیٹیوز رہتے ہیں تو پھر ان کا جو اکرام ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا، رائٹ۔ تو حالات، اشخاص اور جگہوں کے مطابق اکرام جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مہمان کا بھی جو اکرام ہے، وہ اگر کوئی والدین آ رہے ہیں یا کوئی استاد آ رہے ہیں یا علماء آ رہے ہیں آپ کے گھر مہمان کے طور پہ، تو آف کورس ان کا جو اکرام ہوگا، ان کی جو رسپیکٹ ہوگی وہ مختلف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ یعنی ایک انسان جو اپنے علاقے میں، اپنی کمیونٹی میں یا سوسائٹی کے اندر اس کا ایک اکرام ہے، ایک سٹیٹس ہے، وہ عزت کیا جاتا ہے، تو پھر اگر ہمارا مہمان کوئی ایسا انسان بنتا ہے تو پھر اس کی عزت جو ہے وہ اکارڈنگلی ہوگی۔ تو مہمان جو ہے وہ چاہے آپ کا ہر وہ انسان جو آپ کے گھر آ کر اسٹے کرتا ہے، چاہے وہ آپ کا ریلیٹیو ہے، چاہے وہ آپ کا ریلیٹیو نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا فرینڈ ہے، رائٹ، کوئی بھی انسان جو آپ کا مہمان بنتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو انسان اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی دستور کے مطابق عزت کرے، رائٹ۔ تو ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کرے گا۔ اگر کشادہ رزق ہے تو کشادگی کے ساتھ خرچ کیا جائے گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اسپینڈ کرنے یا تکلف کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمانی کی ڈیوریشن بتائی وہ 1 رات اور 1 دن ہے، رائٹ، یعنی 1 رات اور 1 دن جو ہے وہ آپ بہت آؤ بھگت کریں گے، خاص طور پر ٹائم دیں گے، آرام کا خیال، کھانے پینے کا خیال، انگیج کرنے کا خیال ان کو رکھا جائے گا۔ اور مہمانی جو ہے وہ 3 دن تک ہے، رائٹ، یعنی 3 دن تک کہ آپ اسپیشل کھانا آف کورس بنائیں گے، اسپیشلی ٹائم دیں گے، اور پھر 3 دن کے بعد بھی اگر کوئی آپ کے مہمان اسٹے کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی میزبان اب جو بھی نارمل گھر کا کھانا وانا پکتا ہے، یہ جو نارمل روٹین ہے گھر کا، اب وہ فالو کیا جائے گا 3 دن کے بعد، اور پھر اس میں مہمان جو کوئی بھی کھا رہا ہے تو پھر وہ میزبان کے لیے صدقہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان نوازی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے،
اور مہمانوں کا ہم پر حق بھی ہے. انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دن دوپہر یا رات کے کھانے میں روٹی اور گوشت یعنی دو چیزیں جمع نہیں ہوئی، الا یہ کہ مہمان آ گئے. یعنی جب مہمان آتے تھے تو پھر اہتمام کیا جاتا تھا، دونوں چیزیں ہوتی تھیں. لیکن اگر جب مہمان نہیں ہوتے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہی چیز بنتی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھانا بہت سمپل ہوتا تھا، ون ڈش ہوتی تھی. تو مہمان کا اکرام 3 دن تک کیا ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں اس سے بڑھ کر اہتمام کیا جائے گا، رائٹ. اور 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مہمان اسٹے کر رہا ہے تو پھر جو نارملی ہمارے گھر میں کھانا پینا ہوتا ہے وہی کھانا پینا کیا جائے گا. اور وہ سارا کھانا پینا، وہ سارا جو ایکسٹرا بنا رہے ہیں وہ سب کا سب جو ہے وہ سب کا کنسیڈر کیا جائے گا. اور یہ بات آج کے دور میں کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر مہمانوں کو ایک بہت بڑی مشکل اور ایک مصیبت ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور پہلے اگر دیکھا جائے ہمارے پاکستان کے کلچر میں ہم نے اپنے نانیوں دادیوں سے جو چیز دیکھی ان کے اندر وہ یہ کہ وہ لوگ مہمانوں کو بہت اچھی طریقے سے ویلکم کرتے تھے، اور مہمانوں کے حوالے سے ایک خندہ پیشانی کا رویہ ہوتا تھا، یعنی خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کو ویلکم کیا جاتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ مہمانوں کے حوالے سے یہ ہمیں رویہ نظر نہیں آتا. لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق، مہمانوں کو عزت دینے کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. یعنی جو انسان بھی ایمان والا ہوگا وہ لازمی طور پر اپنے مہمان کو عزت دے گا. اسی طرح جو شخص ضیافت نہیں کرتا اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو مہمان نوازی نہیں کرتا، رائٹ. اور اگر کوئی آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ بھی اس کی مہمان نوازی نہیں کریں؟ نہیں، آپ اس کی مہمان نوازی کریں گے. یعنی ہم اپنے آپ اپنی زندگی میں یہ پرنسپل بنائیں گے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آ جائے، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، یا جو رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. اور چاہے کسی نے ہماری مہمان نوازی کی ہو یا نہیں ہو، ہم اپنی طرف سے ضرور مہمان نوازی کریں گے. ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں تو میری مہمان نوازی اور میزبانی نہیں کرتا، پھر وہ میرے پاس سے گزرتا ہے تو کیا میں بھی اس کے بدلے میں اسی طرح کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس کی میزبانی کرو، رائٹ. اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں اور ہم کسی قوم کے یہاں پڑاؤ کرتے ہیں لیکن وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی پہلے زمانے میں ہوٹلز وغیرہ تو نہیں تھے، تو لوگوں کے گھروں میں ہی رہنا ہوتا تھا. تو جب کہیں بستی میں کسی گاؤں میں صحابہ کرام جاتے تھے اور وہاں کے لوگ ہاسپٹیبل نہیں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی قوم کے یہاں پڑاؤ کرو اور وہ تمہارے لیے اس چیز کا کہیں تو اگر وہ مہمانی کے لائق ہے تو اسے قبول کر لو، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان سے اپنا حق ضیافت وصول کر لو جو لائق اور مناسب ہے. یعنی اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ مہمان نوازی ایک حق ہے، اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، رائٹ. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی قوم کا مہمان بنے لیکن صبح تک محروم ہی رہے، یعنی وہ اس کو کچھ کھانے کو نہ دے، تو مہمان اپنی مہمان نوازی کے حق تک کچھ لے کر کھا سکتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی آپ کہیں گئے ہیں اور آپ رات کا وقت ہے اور انہوں نے آپ کو کھانے کو نہیں پوچھا اور فلائٹ میں بھی آپ کو کھانا نہیں ملا، تو اب اگر آپ کچن میں کچھ اگر رکھا ہے اور آپ فریج میں سے لے کے کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مہمان جب گھر میں آ جائے تو سارے گھر والوں کا مہمان ہوتا ہے وہ، رائٹ. محمد بن زیاد، یہ صحابہ کرام تو اس معاملے میں اور زیادہ بڑے ہوئے تھے. محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا، یہ لوگ ایک ہی جگہ پر اپنی فیملیز کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. کبھی کسی کے پاس مہمان آ جاتا تو کسی ایک کی ہانڈی چولہے پر ہوتی، مہمان والا اسے اپنے مہمان کے لیے لے جاتا. مالک جب اپنی ہانڈی کو گم پاتا تو کہتا میری ہانڈی کون لے گیا؟ تو جس کے یہاں مہمان آئے تھے وہ کہتا کہ ہم اپنے مہمان کے لیے لے گئے تھے. تو جس کی ہنڈیا ہوتی وہ کہتا بارک اللہ لکم فیہا، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت دے.
رائٹ. تو یہ دور نبوی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس طریقے سے، یعنی اگر کوئی اپنے مہمان کے لیے کچھ لے بھی جاتا تھا تو اس کو برکت کی دعا دیتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے. اور جو بہترین مہمان نوازی تھی وہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ، وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو بہت بھوکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ازواج مطہرات کے گھر بھجوایا کہ تاکہ انہیں کھانا کھلا دیں، لیکن سب نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کی کون مہمانی کرے گا، تو ایک انصاری صحابی بولے کہ میں کروں گا. تو وہ ان صاحب کو لے کے، جو بھوکے تھے ان کو لے کر وہ اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی تواضع کرو. تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو بچوں کے کھانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو ان انصاری صحابی نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ نکال لاؤ اور چراغ بجھا دو، جب بچے کھانا مانگے تو انہیں سلا دو. تو ہوا یہ کہ پھر جب بچوں نے کھانا مانگا تو انہیں سلا دیا گیا، چراغ بجھا دیا گیا، اور دونوں نے اندھیرے میں یہ ظاہر کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے بچوں نے اور انہوں نے خود بھی فاقے کی حالت میں رات گزاری. اور صبح کے وقت جب وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ ہنس پڑے ہیں اور تمہارے اس عمل کو پسند فرمایا ہے. رائٹ. تو خود قربانی دے کر، فیملی کو بھوکا رکھ کر مہمان کو کھلانا، یہ ایکسلنس کا لیول ہے. رائٹ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو پسند بھی فرمایا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی جواز ملتا ہے کہ مہمانوں کے لیے اگر کچھ ارینجمنٹ گھر میں رکھیں، مثلاً کچھ بیڈنگ، ڈوئے وغیرہ، کچھ بیڈ شیٹس وغیرہ علیحدہ کر کے رکھی جائیں، پیلوز وغیرہ، کے مہمان جب آئیں گے تو ان کو دیا جائے، تو پھر اس میں ہمیں جواز ملتا ہے. تو حدیث کے اندر جو جائزہ تہو ہے، یہ جائزہ کیا ہے کہ یعنی مہمان کوئی آیا ہے اس کے لیے جو تکلف آپ فریش بیڈ جو ہے وہ اس کے لیے بناتے ہیں، آپ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتے ہیں تو آپ ان کو گفٹ دیتے ہیں، یہ سب کا سب جائزہ کہلاتا ہے. رائٹ. اور 3 دن سے زیادہ مہمانی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر نارملی گھر کو وہ کیا جائے گا کیونکہ 3 دن سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی گئی ہے. تو یہ دوسری بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی دستور کے مطابق ہر طرح سے عزت کرے. اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. رائٹ. اب یہاں پر جو ہے اچھی بات کے حوالے سے اور اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے. اب اس کا تعلق کمپیشن سے کیسے ہے؟ کیونکہ جب آپ اچھی بات کہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے جذبہ رحم کا اظہار آپ کر رہے ہیں، اور اگر کسی کے پاس اچھی بات کہنے کو نہیں ہے تو پھر وہ خاموش رہے. تو ان تینوں چیزوں، ان تینوں کاموں کا تعلق اگر آپ نوٹ کریں تو اللہ اور یوم آخر پر ایمان کے حوالے سے ہے. رائٹ. اور بولنے اور خاموش رہنے کے حوالے سے بھی ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں بہت گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. گفتگو کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کہنی ہو تو اچھی بات کہو ورنہ پھر خاموش رہو. کیونکہ بعض باتیں دلوں پر تیر کی طرح لگتی ہیں، تو اس لیے ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، بھلائی کی بات کرے ورنہ پھر انسان خاموش رہے. اور یہ جو فرمایا گیا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کا جو لفظ ہے اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ بات بذات خود اچھی ہو. رائٹ. مثلاً علم کی بات ہے، دل خوش کرنے والی بات ہے، نیکی کی بات ہے. رائٹ. اور دوسری چیز وہ بامقصد بات ہو. اور اگر باتیں آپ کے پاس خیر کی بات کوئی نہیں ہے کرنے کی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر خاموش رہیں گے. یاد رکھیے گا سکوت واجب تو نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے. اور سکوت جو ہے، یہ خاموشی جو ہے، یہ بہرحال انسان کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں میں جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا، خاموشی پر کبھی نہیں پچھتایا. تو باتیں 3 طرح کی ہیں. ایک تو ہو گئی خیر کی بات جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ ہم سے مطلوب ہے. بات کہیں تو اچھی بات کہیں، خیر کی بات کہیں جس کے اندر بھلائی ہو. رائٹ.
دوسری کیٹیگری ہوتی ہے باتوں کی شر کی بات، یاد رکھیے یہ حرام ہے، کوئی بھی شر کی بات جو ہے وہ کرنی حرام ہے۔ اور تیسری بات ہے لغو بات، جس میں نہ خیر ہے نہ شر ہے، یہ بات حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، رائٹ؟ تو گفتگو جو ہے وہ اگر خیر کی ہے تو کریں، ورنہ پھر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ پھر وہ خاموش رہے۔ اور چونکہ ہماری گفتگو جو ہے اس پر حساب ہوگا، اور زبان کے حوالے سے جو باتیں ہم نے اگر ایسی کی ہوں گی جو غلط ہوں گی تو پھر سزا ملے گی، اور چونکہ زبان کی گفتگو کی وجہ سے باقی سارے اعضاء کو بھی سزا ملے گی، اس لیے افضل بات یہی ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس بات سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے، اور خاموشی میں نجات بھی ہے، یعنی جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ لو، پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو۔ کون سی نیکیاں؟ اچھا اخلاق اور لمبی خاموشی، رائٹ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے تھے، البتہ صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور معاملات کا بھی ذکر کرتے تھے اور ہنستے بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے بھی تھے ان کے ساتھ، رائٹ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ It's a very beautiful حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ خاموشی جو ہے وہ ستر پوشی کا باعث ہے، خاموشی انسان کے عیب ڈھانپ دیتی ہے، خاموشی اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا۔ تو اب اللہ کی رحمت جو کہ وسیع ہے، ہر جگہ چھائی ہوئی ہے، اس کو حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا، رائٹ؟ اور خاموشی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کسی نے بہت اچھا یہ خاموشی کا کے اوپر کامنٹ کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمیں کب کب خاموش رہنا چاہیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ خاموش ہو تو ہمیں کب کب خاموش رہنا چاہیے۔ تو خاموش رہنا ہے جب آپ غصے میں ہوں، خاموش رہنا ہے جب آپ کے پاس دلائل نہ ہوں، خاموش رہیں جب آپ نے کسی بات کی تحقیق نہ کی ہو، خاموش رہیے جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو، خاموش رہنا ہے جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کرنے لگے، اس وقت بھی خاموش رہنا ہے جب آپ کی باتوں کا غلط مفہوم لیا جانے لگے، اس وقت بھی خاموش رہنا ہے جب دوسرے اپنے معاملات طے کر رہے ہوں، اس وقت بھی خاموش رہیے جب آپ کا بولنا کسی کی دوستی توڑنے کا سبب بن جائے، اس وقت بھی خاموش رہیے جب آپ کسی پر تنقید کرنے لگیں، اس وقت بھی خاموش رہیے جب آپ بات کو پرخلوص طریقے سے نہ کہہ سکیں۔ بہت دفعہ ہوتا ہے نا، بات اچھی ہوتی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے جب آپ کو وہ الفاظ نہیں مل رہے ہوتے، آپ کو لگتا ہے جو الفاظ آپ کو آ رہے ہیں اس سے تو شاید کوئی دوسرا غلط ہی مطلب نکال لے، تو پھر کیا کریں؟ پھر خاموش رہیں۔ اس وقت بھی خاموش رہیں جب آپ کو کچھ بول کر پچھتانا پڑے، اس وقت بھی خاموش رہیے جب آپ کسی بات کو کئی بار کہہ چکے ہیں، اس وقت بھی خاموش رہیے جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے ناگوار بن جائیں یا ناگوار بن جانے کا اندیشہ ہو، تو جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، رائٹ؟ اگر آپ کے الفاظ آپ کو لگتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے الفاظ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کی انٹینٹ بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جس انسان کو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ آپ سے بہت بدگمان ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ بدگمان ہوتے ہیں آپ سے، تو آپ کی اچھی بات بھی ان کو اچھی نہیں لگتی، تو
آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات تو میری ٹھیک ہے لیکن یہ انسان میرے بارے میں بدگمان ہے، یا شیطان نے اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیا ہے، تو اگر میں کوئی بات کروں گی تو پھر یہ اس کو ناگوار لگے گی، تو پھر کیا کریں؟ خاموش رہیں. رائٹ. تو شیخ سعدی کا یہ فرمان کہ میں جب بھی پچھتایا، اپنے بولنے پر پچھتایا، یہ کتنا ٹرو ہے. کبھی خاموشی پر انسان نہیں پچھتاتا کہ او میں کیوں خاموش رہ گیا. تو خاموش رہنے کا تعلق بھی ہمارے ایمان سے ہے. تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ ایمان جو ہے وہ محض کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، یا محض کچھ الفاظ کو اٹر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے عمل کا نام ہے. چاہے وہ ہم اپنے ہمسائے کی عزت کر رہے ہوں، چاہے مہمان کی ہر طرح سے عزت کرنی ہو، چاہے بولنا ہو، کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا گولڈن فرمان ہے، کیسا سونے میں تلنے کے لائق ہے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، بس چاہیے کہ خیر کہے، بس بات کہے تو اچھی کہے، یا پھر کیا کرے؟ چپ رہے. رائٹ. تو یہ حدیث ہمیں بیسیکلی بہت زندگی کے بہت اہم معاملات کی طرف ہمیں گائیڈ کرتی ہے، پڑوس کے ساتھ، مہمان کے ساتھ، اور ہماری گفتگو سے ریلیٹڈ. رائٹ. اور پڑوس کے حوالے سے جو کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جیسے ہمسائے کی خبر گیری کرنے کے حوالے سے، جیسے ہمسائے کی اکرام کی بات ہوئی نا، تو ہمسائے کی خبر گیری کرنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم کھانا پکاؤ تو اس کے شوربے کو زیادہ کر لو اور اپنے ہمسائے کی خبر گیری کرو. رائٹ. اور یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ فرمائی. اسی طرح ضرورت کے وقت مدد کرنا. سیدنا اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب مجھ سے زبیر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو نہ سامان تھا، نہ زمین تھا، نہ غلام، نہ ہی اس کے علاوہ کچھ اور تھا سوائے پانی نکالنے والے اونٹ اور گھوڑے. تو زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کو میں چراتی اور پانی پلاتی اور ان کا ڈول سیتی. البتہ روٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا، تو میری انصاری پڑوسن میرے لیے روٹی بنا دیتی تھیں اور وہ بڑی نیک خواتین تھیں. تو یہ دیکھیے کہ ہمسائے کی اکرام میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر ان کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو پھر ان کو وہ ہیلپ پرووائڈ کر دی جائے. اچھا، کسی نے سوال کیا، ابھی میں بات کر رہی تھی کہ بہت دفعہ لوگوں کے دلوں میں بدگمانی ہوتی ہے، تو پھر کسی کا سوال ہے کہ لوگوں کی بدگمانی کو کیسے ٹھیک کیا جائے. دعا کیجئے، ان کے دلوں کے لیے دعا کیجئے جن کے دلوں میں بھی آپ فیل کریں. اور خاص طور پر بہن بھائیوں کے حوالے سے یہ ہو جاتا ہے کہ دلوں کے اندر، یاد رکھیے شیطان جو ہے نا وہ ہمیشہ کلوزسٹ رشتوں میں ہی بدگمانی ڈالتا ہے. رائٹ. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی شیطان چیزیں کرتا ہے کیونکہ وہ پلے کرتا ہے نا آپ سے، وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ سکون سے نہ رہیں. اور خاص طور پر بہن بھائیوں کے حوالے سے، یا ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد کے حوالے سے، یا وہ افراد جن کا آپس میں ایک اچھے دلوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، اس کے تھرو وہ بہت نیکیاں کما سکتے تھے، تو شیطان پھر ایسے ہی رشتوں میں تو آ کے خرابی ڈالتا ہے. تو اس کے لیے آف کورس ہم چونکہ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، ہم چونکہ علم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ہمارے لیے بدگمانی ہے وہ علم کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہوں، تو give them the benefit of doubt. اور یہی اپنے آپ کو بتائیے، کیونکہ غصہ بڑا آتا ہے خاص طور پر بہن بھائیوں کو جب بدگمانی ہو جاتی ہے تو غصہ آتا ہے کہ انہیں کیسے بدگمانی ہو گئی، ہم تو ان کے متعلق دل کے اندر اچھے ہو رکھتے ہیں، ان کو کیسے ہو گئی. رائٹ. تو اس غصے کو، یہ بھی غصہ ہمارے اندر شیطان ہی ڈالتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت کڑتے جلتے رہیں، یا ہیڈ آن کولائژن کر لیں، لڑ لیں، جھگڑ لیں، اور بالکل ہی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے رشتوں کا. تو یاد رکھیے بہت دفعہ وہ آپ کو بہت دباتا ہے، اسکویز بھی کرتا ہے کہ آج تو کہہ ہی ڈالو سب کچھ، آج تو بتا ہی دو کہ کتنا غلط میرے ساتھ ہو رہا ہے، یا آج تو یہ کہہ ڈالو. تو یہ ساری چیزیں شیطان کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ جھگڑا ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ رشتہ ہی کٹ جائے. تو ایسی تمام صورتوں میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنا ہے. قل اعوذ برب الناس پڑھ کر جب بھی دلوں کے اندر اس قسم کی تکلیف اٹھنے لگے تو سورۃ الناس پڑھ کر اپنے دل کے اوپر بلو کیجئے. یہ سورۃ الحدید کی جو آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. رائٹ. اور یاد رکھیے ہم نہ کسی کی بھی سوچ کو اپنے بارے میں درست نہیں کر سکتے.
اللہ کے دل میں ہاتھوں میں دل ہے لوگوں کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربان انگلیوں میں ہے انسانوں کے دل. وہ چاہے تو پلٹ دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اللہ سے ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ دلوں کو پلٹنے والے ہیں, آپ دلوں کو پلٹ دیں. اور وہ جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا ملتی ہے, مسلم دعا میں ہے اللہم الف بین قلوبنا. وہ ضرور اپنے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, یا جن کے دلوں میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے متعلق بدگمانی ہے, تو ان کے لیے ضرور یہ پڑھا کیجیے. میں دعا دیکھ لیتی ہوں تاکہ میں آپ کو پوری پڑھ کر سنا دوں. اس کی بگننگ ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. یاد آئی کسی کو؟ یہ آپ کو مسنون دعا میں دعا کیجیے بھی مل جائے گی, مسنون دعا میں بھی مل جائے گی. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ جی سمرین. جی سمرین آپ انمیوٹ کیجئے اور بات کیجئے, کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قائلين لها قابلین لہا واتمہا علینا. جی جزاکم اللہ. کس نے بھیجی؟ ارم. جزاکم اللہ ارم. جی بالکل یہی دعا ہے. تو دلوں میں بدگمانی دور کرنے کے لیے یہ والی دعا جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے. رائٹ. زبان کے حوالے سے جو بھی گفتگو اور خاموشی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس میں زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے. یعنی زبان جو ہے وہ یا تو انتہائی بابرکت ہے یا پھر انتہائی منحوس ہے. انتہائی بابرکت کب ہے؟ جب فلیقل خیرہ, جب وہ خیر کی بات کر رہی ہے. رائٹ. اور منحوس کب ہے؟ جب اس زبان سے خیر نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو ایڈریس کر کے نصیحت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم خاموش رہو تاکہ ندامت نہ ہو. رائٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس بات کو کرنے سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے. رائٹ. تو خاموشی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا, اور پڑوسی کے حوالے سے جو بات ہم نے پڑھی ہے کہ اکرام کرنا ہے, تو پڑوسی جو ہے وہ اس کی حد کیا ہے؟ حسن روایت کرتے ہیں کہ جب ان سے ہمسائے کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا 40 گھر اپنے گھر کے آگے, 40 گھر پیچھے, 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں. یعنی 40واں گھر بھی آپ کا نیبر کنسیڈر کیا جاتا ہے, وہ بھی آپ کا پڑوس ہے. رائٹ. پھر اگلی حدیث ہے, اگلا جو ٹائٹل ہے باب حق الجوار فی قرب الابواب.
یہ مزید اس بات کو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ قریب کا جو ہے اس کے حوالے سے اور زیادہ وہ کرے گی کہ ہمسائے کا حق دروازے کے قریب ہونے کے اعتبار سے، یعنی 40 گھر آگے 40 گھر پیچھے 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں، تو پھر کلوز کس کا حق زیادہ ہے؟ اتنے سارے گھروں کو تو آف کورس ایک دن میں یا ہم کیٹر نہیں کر سکتے، تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کس کا خیال رکھا جائے گا؟ تو ہمسائے کا حق جو ہے وہ دروازے کے قریب ہونے کے اعتبار سے، یعنی فزیکلی جو نیبر آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے آپ کے ڈور کے، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ حدیث ہے 6020 حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 ہمسائے ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ تو اگر آپ کو کچھ بھیجنا ہے، آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کس کے ہاں بھیجا جائے؟ ان 40 دائیں 40 بائیں 40 سامنے 40 پیچھے، تو جس کا دروازہ سب سے کلوزسٹ ہو اس کو بھیجا جائے گا۔ تو قریبی پڑوسی کی اہمیت زیادہ ہے، رائٹ، جس کا دروازہ آپ کے کلوزسٹ ہو۔ پھر اگلا جو ٹائٹل ہے وہ ہے باب کل معروف صدقہ، باب ہر نیک کام صدقہ ہے، یہ ہے ٹائٹل، رائٹ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ معروف کہتے ہیں ہر وہ چیز جو عقل اور شریعت جس کو ایکسپٹ کرتی ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ حدیث ہے ہمارے پاس 6021 حدثنا علی بن عیاش حدثنا ابو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھا کام صدقہ ہے، اس کے اندر بات بھی آ جاتی ہے اور اس کے اندر کام بھی آ جاتا ہے، رائٹ۔ اچھا کام معروف کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت اور عقل دونوں کے مطابق وہ معروف ہو، رائٹ، یعنی شریعت اور عقل دونوں اس کو اچھا کہے، ٹھیک۔ تو کوئی بھی کام جس پر آخرت میں جزا اور سزا ملنی ہے اس کام کو بہت مائنڈفلی کیا جائے گا۔ اور ہمیں کیا تلقین کی گئی ہے، ہمیں کیا ہدایات دی گئی ہیں، کیا تعلیم دی گئی ہے کہ ہر نیکی جو ہر وہ کام، ہر وہ اچھا کام جس کو شریعت اور عقل اچھا کہتی ہے وہ آپ کی طرف سے ایک چیریٹی ہے، آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، رائٹ۔ اگلی حدیث ہے حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعید بن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ الاشعری عن ابیہ عن جدہ قال۔ امام بخاری اپنے ٹیچر آدم سے اور وہ شعبہ سے، وہ سعید بن ابی بردہ سے، وہ ابی موسیٰ الاشعری سے روایت کرتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے۔ تو ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، بیسیکلی وہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے، رائٹ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا صحابہ کرام نے عرض کیا فَإِن لَمْ يَجِدْ، پھر اگر وہ صدقے کے لیے کچھ نہ پائے، یعنی بیچارہ غریب ہو انسان، کچھ کوئی بھی چیز نہ اس کے پاس، تو وہ کیا کرے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَصَدَّقُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سولوشن دیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ قال، صحابہ کرام نے عرض کیا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ،
اگر وہ اس کے اندر اس کی بھی کیپبلٹی نہ ہو، یعنی کام نہ کر سکتا ہو یا کام نہ کر سکے، بوڑھا ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، یا کوئی اپرچونٹی نہ ہو کام کرنے کی، تو پھر کیا کرے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، تو پھر وہ کسی پریشان حال ضرورت مند کی مدد کرے۔ قالو، صحابہ کرام نے عرض کیا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر یہ بھی نہ کر سکے، قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ، تو اسے چاہیے کہ بھلائی کی طرف لوگوں کو راغب کرے، او قال، یا فرمایا بالمعروف، معروف کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے۔ قال، صحابہ کرام نے عرض کیا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، پھر اگر یہ بھی نہ کر سکے، قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّ لَهُ صَدَقَةً، پھر لوگوں کو اپنے شر سے بچا کر رکھے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بیسیکلی جو بات یہاں پر فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ نمبر جو امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ کہ ہر ایک کو صدقہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو صدقہ کرنا ضروری ہے، علی کل مسلم، واجب ہے ہر مسلمان پر کہ وہ صدقہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کام کرے، اپنے آپ اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کام کرنے کی طرف انکریج کرتا ہے، صدقہ کرنے کی طرف انکریج کرتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کچھ کام کریں، کچھ پکائیں، کچھ ارن کریں، تو پھر اور یا پھر کچھ بنائیں اور پھر اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں اور پھر اس سے صدقہ بھی کریں، اس کو سیل کر دیں، گفٹ کر دیں اور صدقہ کے طور پر اس کو دے دیں۔ لیکن اگر ایسا بھی کسی کے پاس ایسی اویلیبلٹی بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پریشان حال ضرورت مند کی مدد کرے۔ سبحان اللہ۔ کوئی پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کوئی کام، اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اس سے نہیں ہو رہا، تو اس کو ہیلپ آؤٹ کر دے۔ وہ پریشان حال ہے کہ اس کا کام نہیں ہو رہا، وہ ضرورت مند ہے کہ اس کی کوئی ہیلپ کرے اور اس کے کام میں مدد دے۔ اور آج کل ایسے بہت سارے لوگ ہیں، رائٹ، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کر دینا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آپشن دیا کہ پھر چاہیے کہ لوگوں کو اچھی بھلائی کی طرف راغب کرے یا معروف کی طرف راغب کرے، اچھی بات کرے، اچھی باتوں کا حکم دے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے، ہو سکتا ہے اس کے پاس نالج نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آپشن دیا، اور وہ کیا کہ اپنے شر سے، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچا کے رکھے، تو پھر یہ بھی اس کے لیے صدقہ کنسیڈر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ کتنے سارے آپشنز دیے گئے صدقہ کرنے کے، یعنی ایزیسٹ آپشن تو یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ چیز ہو، کیش ہو، کموڈٹی ہو، اور وہ کیا کرے؟ وہ لوگوں کو ساتھ شیئر کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کام کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسروں کو پہنچائے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہیلپ آؤٹ کر دے، یعنی آپ چیز نہیں دے سکتے، آپ سروس پرووائڈ کر دیں، آپ کسی پریشان حال کا دل اچھا کر دیں، کوئی پریشان ہے آپ اس کی پریشانی دور کر دیں، آپ تسلی دے دیں اس کو، رائٹ، آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا کام تمہارا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ کرنے والا ہے، اس طرح کی کوئی چیز کر دیں۔ اور پھر اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اچھی بات کریں، آپ کے پاس کوئی بھی اپرچونٹی نہیں ہے تو جو بھی آپ سے مل رہا ہے آپ اس کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا دیں، اور اگر یہ بھی نہیں تو اپنی ذات سے کہ شر سے دوسروں کو بچایا جائے۔ اور اپنی ذات کا شر مختلف طرح سے ہو سکتا ہے، مثلا ہم گھر میں چلتے پھرتے جو ہیں، بہت دفعہ کیا ہوتا ہے ہم بہت شور مچاتے ہیں، ہماری بہت دفعہ کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے ہم بہت ساری آوازیں نکالتے ہیں، پیروں کی آوازیں، چلنے کی آوازیں، چیزوں کو رکھنے کی آوازیں۔ تو کیا کریں؟ انسان اپنے آپ کو، اگر کوئی بھی چیز اس کے پاس صدقہ کرنے کو نہیں ہے تو پھر وہ اپنی جو موومنٹ ہے اس کو سائلنٹ کر لے، رائٹ۔ اسی طریقے سے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی آرام کر رہا ہوتا ہے اور آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اپنی ساری جو موومنٹ ہے اس کو بالکل سائلنٹ کر لیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔
اسی طریقے سے آپ کچھ کام کر رہے ہیں، کہیں کھانا کھا رہے ہیں اپنے گھر میں ہی، تو آپ اپنی چیزیں خود سمیٹ لیں، آپ اپنی کاموں کو خود سمیٹ لیں، آپ اپنے ٹیشو پیپر خود اٹھا لیں۔ یوزولی لوگ اپنے ٹیشو پیپرز پہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ بیٹھتے ہیں، یا کھانا کھاتے ہیں تو برتن وہیں چھوڑ دیتے ہیں، برتنوں کو گندا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انسان جو بھی اس کے کام کاج یا اس کی وجہ سے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اور دوسروں کو شاید ان کو سمیٹنا پڑے، تو اگر آپ خود سمیٹ رہے ہیں تو پھر یہ آپ اپنے شر سے دوسروں کو بچا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آسان بننا، یعنی دوسروں کے حوالے سے دوسروں کو آپ کو ڈیل کرتے ہوئے مشکل نہ ہو، تو دوسروں کو یہ بھی اپنے شر سے بچانا ہے۔ یہ بہت دفعہ ہم بہت نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کچھ عجیب ہی فرسٹریشن ہوتی ہے، ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم دوسروں کے اوپر برس پڑتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ جس قسم کے بھی حالات آپ کے اندر کا موسم آپ کا کوئی بھی ہو، آپ دوسروں کو اپنی اس فرسٹریشن سے بچائیں، تو یہ بھی کیا ہوگا، دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچانا۔ اسی طرح آپ کسی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دفعہ جب لوگ برابر میں بیٹھتے ہیں تو وہ اتنی دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی کونی چبا رہے ہیں، کبھی پورے کے پورا اپنا ویٹ ان کے اوپر ڈال دیا ہے، تو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر اپنے بیگز یا اپنی چیزوں کے حوالے سے دوسروں کو اوپر ایک طرح سے لگتا ہے جیسے لاد ہی دیا ہے۔ اس دن میں کہیں ڈاکٹر کی گئی ہوئی تھی، تو میں ویٹنگ، میرا ہو گئی تھی ٹرن، آئی واز ویٹنگ فار سم ون، تو میں اس میں بیٹھی ہوئی تھی ویٹنگ روم میں، تو دو خواتین آئی سامنے سے، اور ان میں سے ایک خواتین آلموسٹ میرے اوپر بیٹھ گئی نا، تو حالانکہ ادھر جگہ تھی، لیکن وہ شاید ان کو ڈس اورینٹیشن ہوئی یا کیا ہوا۔ اب یہ کیا ہے، یہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ دیکھیں اچھی طریقے سے کہ آپ جہاں بیٹھ رہی ہیں، آپ کے کوئی جو برابر میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں آپ اس کے اوپر لینڈ نہ کر جائیں، تو یہ آپ کا بیگ نہ اس کے اوپر ہو جائے، یا کسی طرح سے اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کے بارے میں مائنڈ فل رہنا، اور اس کا تعلق بھی آپ کے کمپیشن سے ہے، اور آپ کی مائنڈ فلنس سے ہے، اور آپ کی ایمپتھی سے ہے، رائٹ؟ تو جتنے بھی طریقہ کار ہو سکتے ہیں دوسروں کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچنے کے، وہ بہت سوچنا کہ میری ذات سے کیا کیا تکلیف کسی کو پہنچتی ہے، وہ سارے جو طریقہ کار ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم اوور آل دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے، رائٹ؟ انفیکٹ ایک ہمیں حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ انسان کے جتنے بھی جوڑ ہیں، 360 جوڑ، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہے، اور اس کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سکھایا گیا تھا، کہ اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو۔ اسی طرح اور دوسری احادیث میں ہمیں بہت سارے کام ملتے ہیں جو کہ صدقے میں آتے ہیں، یعنی ہر کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی اچھا کام کریں گے، وہ دراصل آپ کے لیے ایک صدقہ کنسیڈر ہوگا۔ اور اس سے بہت ہی خوبصورت بات ہمیں اپنے دین کی پتہ چلتی ہے کہ صدقہ یا چیریٹی صرف ٹینجیبل فارم میں نہیں ہے، انٹینجیبل فارم میں بھی ہے۔ اور اس طریقے سے پھر ہمیں بہت سارے کام، یعنی ہر کام ہی ہمارا صدقہ بن سکتا ہے۔ مثلاً اپنی فیملی کے اوپر اسپینڈ کرنا صدقہ ہے، ایک شوہر کا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، اور جیسے ایک عورت اپنے گھر کو مینیج کرتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناتی ہے، سرونٹس کو مینیج کرتی ہے، یہ سارے کام صدقہ ہیں اگر آپ ان کو اللہ کی خوشنودی کے لیے یا آپ ان کو صدقے کے طور پہ کریں۔ یا مہمان آ جاتے ہیں، جیسے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مینیج کرتے ہیں، وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید بہت ہمارے کو مشکل ہوگی، یا جو لوگ گروسری کرنے جاتے ہیں، سرونٹس مینیج کرنا، بہت دفعہ خواتین ان سارے کاموں سے بہت الجھ جاتی ہیں کہ شاید سارے کام میں ہی کروں۔ تو یہ سارے کام آپ کے لیے صدقہ ہیں۔ اپنے گھر والوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، اچھا فوڈ، ہیلدی فوڈ دینا، ہیلدی انوائرمنٹ ڈیولپ کرنا، مینیج کرنا ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، یہ سب کا سب جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو بھلائی کا ہر کام صدقہ ہے، تسبیحات صدقہ ہیں، اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے، اور معمولی چیزیں جیسے رسی یا شو لیسز دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی وحشت یا لونلی کو دور کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، گھر والوں سے انس اور محبت کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ایسے لوگوں کے جن کو جو کہ لوگ جن کو بہت زیادہ ویلیو نہیں دیتے، یا بہت دفعہ کچھ لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں، کچھ خواتین اکیلے رہ جاتی ہیں، کچھ مرد حضرات اکیلے رہ جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وڈو ہو جاتے ہیں، ڈیورسی ہو جاتے ہیں، اور عام طور پر سوسائٹی میں دیکھا یہ گیا کہ جب اس طرح کچھ لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں تو رشتہ دار بھی انفیکٹ ان کو بہت زیادہ ویلیو نہیں دیتے، کیونکہ
ان کے پاس بہت ساری انگیجمنٹس یا ایکٹیویٹیز یا وہ رونق جو کہ عام طور پر ایک فیملی والے شخص کی زندگی میں ہوتی وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. تو کوئی انسان کسی بھی طریقے سے اگر وہ سوشلی یا فائنینشلی لوگ اس کو بہت ویلیو نہیں دیتے تو ایسے انسان کو ویلیویبل اس کو بتانا کہ وہ ویلیویبل ہے یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. یعنی ایسے لوگوں کو امپورٹنس دینا, ایسے لوگوں کو اہمیت دینا, یہ بھی اٹ سیلف ایک صدقہ ہے. اسی طرح کسی بھولے بھٹکے کو رستہ دکھا دینا صدقہ ہے. اسی طرح نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے پتھر, کانٹا یا ہڈی, کوئی بھی ایسی چیز جو چلنے والوں کو تکلیف دے وہ ہٹا دینا, یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح اگر کسی کو راستہ نہیں معلوم اس کو راستہ بتا دینا, یہ صدقہ ہے. اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا, یہ بھی صدقہ ہے. اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا, یہ بھی صدقہ ہے. آپ پانی لینے گئے ہیں, کوئی اور بھی پانی لینے کھڑا ہے, آپ نے اپنا پانی اس کو دے دیا. آپ کھانا لینے کھڑے ہوئے ہیں مثلاً کسی تقریب میں, آپ نے جو آپ کے ساتھ کھڑا تھا آپ نے اس کو کھانا ڈال کر دے دیا. اسی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ, اور اگین اس کا تعلق ہمارے کمپیشن سے ہے. اور بہت ایک امپورٹنٹ کام جو ہے وہ پودے لگانا, شجرکاری جو ہے, پلانٹیشن, یہ بھی صدقہ ہے. اور خاص طور پر جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ اگر آپ کوئی پھلدار درخت لگاتے ہیں, اس درخت سے پرندے کھا رہے ہیں, اس درخت سے انسان کھا رہے ہیں, تو پھر وہ لگانے والے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. تو پانی پلانا بھی صدقہ ہے, پانی کی ارینجمنٹ کرنا بھی صدقہ ہے, اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے, انسان کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. ہر اچھی بات, کوئی بھی اچھی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. تو یہ سارے صدقے جو ہیں, اتنی ساری فارمز ہیں صدقے کی. آئی ریمبر میں نے ایک دفعہ صدقہ خیرات کی حدیثوں کا کورس کرایا تھا, اس کے اندر ایک پوری لسٹ بنوائی تھی جس کے اندر نیک کاموں کا جو سارے صدقہ ہیں. اور اگر آپ نوٹ کریں تو یہ کام جب آپ کو یاد رہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی صدقہ ہے, تو آپ ہر کام کو ہی اپنا صدقہ بنا لیتے ہیں, اور یہ صدقہ روزانہ کرنا بہت ضروری ہے. تو اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, یا بہت تو کنٹریز بھی ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو صدقہ کرنے کے لیے کوئی پور یا نیڈی لوگ نہیں ملتے, تو پھر آپ کیسے کریں. جیسے میری نیس پوچھ رہی تھی, ہم کچھ اسی طرح کی بات کر رہے تھے, تو کہنے لگی وہ میں یہاں پر تو مسلمز نہیں ہیں, تو میں ایک اپنی فرینڈ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں بیکاز شی از سلو ان لرننگ, تو میں اس کو میتھس کے اس میں ہیلپ کر رہی ہوں. تو کیا یہ میرا گڈ ڈیڈ ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں تم کر کیوں رہی ہو یہ؟ تو اس نے کہا میں فار اللہ سے کر رہی ہوں. تو میں نے کہا then it's a good deed, رائٹ. تو کوئی بھی جیسے ہیلپ کرنا, کسی کو اسٹڈیز میں ہیلپ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صدقہ ہیں. تو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ بات اتنی خوبصورت ہے کہ ہمارا پورا دن جو ہے وہ ڈفرینٹ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہماری چیریٹی ہوں گے, رائٹ. اور اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم کی ایبسولوٹ رحمت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین, انہوں نے یہ رحمت کا ہمیں طریقہ کار سکھایا ہے کہ ہر ایک کام کو کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ کیا ہو جائے گا, ہمارا یہ صدقہ ہے, اور ہمیں صدقہ کرنا مسٹ ہے. تو ٹیک ہوم لیسن کیا ہوا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے ویک مختلف قسم کے صدقے ہم کریں گے, اور کئی صدقے کرنے, یعنی ملٹیپل صدقے کرنے کی مجھے اور آپ کو, ہم میں سے ہر ایک کو اپرچونٹی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ایمان کے حوالے سے جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں, پڑوسی کا اکرام, مہمان کا اکرام, اور اچھی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا, اور اس کے علاوہ صدقہ انشاءاللہ کرنا, تو یہ ہم اس ویک اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور آپ نہ صرف خود کریں بلکہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں, اپنے ارد گرد جو بھی آپ کے لوگ ہیں, چاہے سرونٹس ہیں, فیملی والے ہیں, فرینڈز ہیں, کزنز ہیں, جو بھی جس کو بھی آپ بتا سکتی ہیں, ضرور بتائیے کہ اسلام کا جو یہ کمپیشن سکھانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طریقے سے پازیٹیو کاموں کی طرف, کنسٹرکٹیو کاموں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ہمیں ہماری انرجی کو, ہمارے ڈے ٹائم کو, ہماری زندگی کے وقت کو کس طریقے سے پراپرلی پازیٹیولی چینل کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائیں اور قبول بھی فرمائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ویک ہم کنٹینیو کریں گے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلی جنت الفردوس یا رب العالمین ہمیں بخش دیجیے، ہمارے والدین کو بخش دیجیے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔